نیکی کی شروعات یقین سے ہوتی ہیں. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، یقین نہ ہو جو کہ اللہ کو مطلوب ہے یا مطالبہ ہے تو آپ کی نیکی شروع نہیں ہوگی. آپ کی نیکی جو ہے وہ شروع ہو ہی نہیں سکتی. نیکی کا آغاز یقین سے ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موضوع یقین شک. دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے اور بڑا اہم موضوع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی پہلی شرط یقین کو بیان کیا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کہ ایمان دیکھیں، پہلے تو آپ دیکھیں ایمان کیا ہے، ایمان کس چیز کا نام ہے. ایمان دیکھیں اس کا مطلب آسان ہے، یقین کو کہتے ہیں، اور یقین بھی عربی لفظ ہے، لیکن ایمان کی ایک کیفیت ہے اور اس ایمان کا مطلب یقین، میں یقین کرتا ہوں. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے انسان کی زندگی میں. اور اچھا، اس میں اگر ہم یقین کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے نجات کی یا جنت میں دخول کی شرط اول رکھی ہے یقین. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم یقین کر لو. من آمن باللہ الاخری پوری آیت ہے. تو نیکی کی شروعات یقین سے ہوتی ہیں. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، یقین نہ ہو جو کہ اللہ کو مطلوب ہے یا مطالبہ ہے تو آپ کی نیکی شروع نہیں ہوگی. آپ کی نیکی جو ہے وہ شروع ہو ہی نہیں سکتی. نیکی کا آغاز یقین سے ہوتا ہے. آج کل جس معاشرے میں اور آپ رہ رہے ہیں، تو یہ تو ایک غافل معاشرہ ہے جس کا یقین آخرت پر نہیں ہے، دوبارہ زندگی پر یقین نہیں ہے، جنت پر یقین نہیں ہے، دوزخ پر یقین نہیں ہے. اس کا یقین ہے ظاہر پر، یہ میں ہوں، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا مکان ہے، یہ میرا سرمایہ ہے، اور جو کچھ بھی ہے آپ کا، یہ میرا عہدہ ہے. ہمارا یقین ظاہر پر ہے، اور جو کچھ ہم نیکی کے نام پر کر رہے ہیں، یعنی دین کے نام پر ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ دراصل دین نہیں ہے. یہ ہماری خواہشات ہیں، یہ رواج ہے، یہ آباء و اجداد کی تقلید ہے، یہ روایات ہیں. اگر آپ ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے تو آج مسجد کی بجائے آپ مندر جاتے. اور اسی طرح بس یہ روایات ہیں ہماری. دین کی ہمیں نہ سوچ ہے، نہ سمجھ ہے، نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ دین ہے کیا، کیوں ہے. اس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے. جو آج مسلمان رہ رہے ہیں تو کسی کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے. جو بھی آپ کو بتائے گا تو وہ سنا سنایا ہوگا یا پڑھا پڑھایا ہوگا. یقین کی حد تک دین کی ہمیں سمجھ نہیں ہے. دیکھیں ہمارا یقین ہے ظاہر پر، اور ہر زندگی کے کسی بھی سٹیج آپ دیکھ لیں، 4 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ جو ابھی چلنا شروع ہوا ہے، بولنا شروع ہوا ہے، اس کو اپنی انا پر یقین ہے اور اپنا وہ مطالبات پیش کرتا رہتا ہے. مطالبہ پیش نہ کرو تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، فوراً آنسو آ جاتے ہیں. بات کچھ بھی نہیں ہوگی لیکن آنسو سے
آنکھیں بھر جائیں گے. ہوتا ہے بچوں میں ایک سٹیج ایسی آتی ہے. اب یہ بچہ جو جو بڑا ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں، آپ عمر کی جس حصے میں بھی ہیں، اس کو بس اپنے ظاہر پر یقین ہے. یہ میرے امی ہیں، یہ میرے ابو ہیں، یہ میں ہوں، یہ میری پڑھائی ہو رہی ہے، یہ میری نوکری ہے، بس میری شادی ہونے والی ہے، میری شادی ہو چکی ہے، میرے بچے نہیں ہوئے. سارا یقین جو ہے ہمارے ظاہر پر ہے. آپ دیکھ لیں، یعنی اس میں کوئی میں ایسی مشکل بات نہیں کر رہا. آج کا جو مسلمان کا بچہ ہے، یا بڑا ہے یا بوڑھا ہے، یہ سب دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہیں. دنیا ہی ہماری تمنا ہے، دنیا کو ہم ایک حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، جبکہ یہ ایک امتحان ہے. امتحان گاہ میں آپ امتحان دے کے واپس چلے جاتے ہیں. بعض اوقات ہمارے یہاں امتحان ہوتے ہیں نا، تو جو ایگزامینیشن ہال ہوتا ہے وہ کبھی 5 کلومیٹر دور ہوتا ہے، بعض علاقوں میں آپ کو جانا پڑتا ہے وہاں، کیونکہ ایک مجبوری ہوتی ہے بورڈ والوں کی. ہر اسکول میں، ہر میں تو وہ ایگزامینیشن ہال نہیں بنا سکتے، تو بس وہاں پرچہ دے کے پھر آپ واپس آ جاتے ہیں. یہی دنیا کا حال ہے. دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اور یہاں یعنی جب ہم قیامت کے دن وہاں جائیں گے تو وہاں یہ خیال کریں گے ہم کَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا او کما قال، میرے خیال سے سورہ نازعات میں ہے. تو وہاں ہم خیال کریں گے کہ بھئی ہم دنیا میں اور جو قبر میں رہے، یعنی وہاں یہ اندازہ لگائیں گے کہ یہ یا دن کا پہلا حصہ تھا یا یہ رات کا آخری حصہ تھا. اب اتنا ہی ہوتا ہے 3-4 گھنٹے کا امتحان. ہمارے ہاں امتحان جو عام طور پہ 3 گھنٹے کا وقت دے دیتے ہیں، تو اس کو 6 گھنٹے لگا لیں آپ. 12 گھنٹے کا وہ، یعنی صبح سے لے کر شام تک 12 گھنٹے، 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے. تو یہ ہم خیال کریں گے اور وہ حقیقت ہوگا. دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مثال دی ہے دنیا کی آخرت کے مقابلے. حضور نے فرمایا کہ آپ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے کہ اگر ایک سمندر ہے، اس میں آپ انگلی ڈالو تو جتنا پانی آپ کی انگلی پر لگ جائے جب باہر نکالو، تو یہ دنیا ہے، باقی آخرت ہے. اور بات تو بالکل صحیح ہے. اچھا، میں یقین کی بات کر رہا تھا. ہمارا ہم ایسے معاشرے میں پلے بڑے ہیں، ایسے والدین کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں جو اپنے آپ سے غافل تھے، جنہوں نے ہمیں حقیقت کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا. اور یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اسلام کا صرف نام رہ گیا ہے، قرآن کا صرف رسم الخط ہے. مساجد آباد ہیں لیکن وہاں ہدایت نہیں ہے، ہدایت سے خالی ہے مساجد. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آج کے معاشرے میں ایسا ہی ہے. تو بہرحال میں یقین کی بات کروں. دیکھیں، یقین ایک کیفیت کا نام ہے، اور ظاہر ہے اس میں کوئی سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. یا تو کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کا یقین ہوگا یا نہیں ہوگا. کوئی بھی آپ کو خبر ملتی ہے تو بہت سی خبریں جو ہیں، یعنی سوشل میڈیا کو لے لیں، وہاں پہ فیک نیوز بہت آتی ہیں. کبھی کسی کو مار دیتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں. تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ جھوٹ بہت ہے فیس بک پہ، اور تو پھر آپ یقین نہیں کرتے. تو یقین جو ہے وہ ایک بنیادی چیز ہے. ایک بات اور نوٹ کر لیں، ہم جو بھی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، دنیا میں ہر کام کی بنیاد پہ ہمارا ایک یقین ہوتا ہے. اولاد ہے، والدین ہیں، جو بھی ہیں، سب لوگ جو بھی کر رہے ہیں ایک یقین کی بنیاد پر کر رہے ہیں. اور وہ کام ہم نہیں کرتے، عام طور پہ ہم زندگی میں وہ کام نہیں کرتے جس پر ہمیں یقین نہ ہو. مثال کے طور پہ اگر ایک مسالہ ہے
مرچیں آپ ڈال لیں مسالے میں، ہنڈیا پکا رہی ہیں خاتون خانہ یا جو بھی ہے، تو مرچیں اب ظاہر ہے کہ ایک خاص مقدار ہے، تو جو پکا رہا ہے ہنڈیا تو اس کو یقین ہے کہ اگر 1 چمچ کی بجائے میں 5 چمچ ڈال لوں مرچوں کا تو پھر تو یہ کھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ یا نمک، ایک چمچ نمک اگر چاہیے اور آپ 10 چمچے ڈال لیں نمک تو یقین ہوتا ہے اب آپ 10 چمچے نمک نہیں ڈالیں گے، کیوں کہ آپ کا یقین ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم